بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 7 سے آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اسلامیات کا پہلا لیکچر ہے۔ اسلامیات سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہماری اسلامیات کے نوٹس ہوتے ہیں، بکس نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے 6 میں بھی آپ لوگوں کے نوٹس تھے، نوٹس میں اسٹیٹمنٹس دی گئی ہوتی ہیں اور انہی اسٹیٹمنٹس سے آپ کا پیپر، آپ کا ٹیسٹ بنتا ہے۔ اسٹیٹمنٹس میں سے ہی MCQ، بلینکس، کویشچنس، سارا کچھ آپ کے اسٹیٹمنٹ سے ہی بنتا ہے، سیپریٹلی آپ کی ایکسرسائز نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹس کو ہی اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے۔ فی الحال اسلامیات کے نوٹس آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے تو آپ کو فرسٹ چیپٹر سینڈ کر دیا گیا ہے، فرسٹ چیپٹر کی پکچر آپ کو سینڈ کر دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف، لیکچر نمبر 1 کی طرف، صفحہ نمبر 1 اسلامیات کا۔ اس طرح سے آپ کے نوٹس ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں۔ اس پورے سبق میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں کہاں پڑھنی ضروری ہے، کہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس کی ڈیٹیل ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ 5 اسٹیٹمنٹس میں آج پڑھوں گی، پہلے میں ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گی۔ سبق نمبر 1، صفحہ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 1، 13 حروف پر مشتمل یہ کلمہ نہایت عظمت اور شان و شوکت رکھتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ 2، اللہ تعالیٰ نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اسے تسمیہ کہتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ 3، تسمیہ پڑھنے سے شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اس سے کام میں بہت برکت پڑتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ 4، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کا آغاز کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہ 5 اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کی بیٹا میں نے ریڈنگ کر دی ہیں۔ اب دیکھیے اس میں آپ کو کچھ ورڈز انڈر لائن کرواؤں گی، کچھ ورڈز انڈر لائن ہوئے ہیں۔ جو ورڈز آپ کو انڈر لائن کروائے جائیں گے وہ آپ کو آبجیکٹیو کے لیے کروائے جائیں گے۔ ویسے تو 5 اسٹیٹمنٹس ہی آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی ورڈ آپ کے جو ہے آبجیکٹیو میں یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ کے کویشچن میں آ سکتی ہے، لیکن امپورٹنٹ ورڈز میں آپ کو پھر بھی انڈر لائن بھی کروا دوں گی۔ فرسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، 13 حروف پر مشتمل یہ کلمہ نہایت عظمت اور شان و شوکت رکھتا ہے۔ اس میں عظمت، شان و شوکت یہ بلینکس میں آ سکتے ہیں، یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹوٹل 13 حروف ہیں۔ یہ 13 حروف کا جو کلمہ ہے یہ بہت ہی عظمت والا ہے اور بہت ہی اس کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت شان رکھی ہے، بہت شان و شوکت والا یہ کلمہ ہے۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کام پڑھو، کوئی بھی کام ہو، اس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاکید یہاں پہ نصیحت کہی گئی ہے کہ نصیحت فرمائی ہے۔ اسٹیٹمنٹ 3 دیکھیے، تسمیہ پڑھنے سے شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اس سے کام میں بہت برکت پڑتی ہے۔ جب بھی آپ تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام آپ شروع کرنے لگیں اور آپ تسمیہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو اس سے کام میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے اور شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے یہ کلمہ بہت ہی زیادہ عظمت والا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان خوش ہوتا ہے، آپ کام کر رہے ہیں اور آپ بسم اللہ نہیں پڑھے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو شیطان وہاں پہ ذلیل و خوار ہو جائے گا اللہ عز و جل کی طرف سے، اور آپ کے کام میں بھی بہت برکت ہوگی۔ اسٹیٹمنٹ 4 دیکھیے، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کا آغاز کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتے ہیں؟ وہ عمل یا وہ کول و فعل جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی یا بولے، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کا آغاز کیا جائے، یعنی ہر کام کو شروع کیا جائے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور یہ تو بہت اچھی سنت ہے کہ ہمارے ہر کام میں برکت ہو رہی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ 5 دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بھی کام ہم بسم اللہ کے ساتھ نہیں شروع کرتے وہ کام یا تو ہمارا مکمل نہیں ہوتا، یہ ادھورا رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کام میں آ جاتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہمیں ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرنا چاہیے۔ یہ 5 اسٹیٹمنٹس ہیں بیٹا، 5 اسٹیٹمنٹس میں میں نے آپ کو جو ہے امپورٹنٹ ورڈز بھی بتا دیے ہیں اور 5 اسٹیٹمنٹس کو اوورآل ڈیفائن بھی کر دیا ہے۔ اور یہ بات میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ آپ نے 5 اسٹیٹمنٹس اچھے سے یاد کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسپیسیفک ورڈز یاد کر لیں یا جو کویشچن آپ کو کروائے جا رہے ہیں بس وہ یاد کر لیں، سارے ہی اسٹیٹمنٹس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان تمام اسٹیٹمنٹس میں سے کچھ بھی سوال یا MCQ یا بلینکس آپ کے پاس پیپر میں ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں۔ ایگزامپل کے لیے میں نے 2 کویشچن اس میں سے بنائے ہیں، آپ وہ دیکھیے جو ہوم ورک میں آپ نے کرنا ہے، اور اسٹیٹمنٹس 5 آپ نے ویسے یاد کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ ہیڈنگ دیں گے، لیکچر نمبر 1 اسلامیات جماعت ہفتم، سوال نمبر 1 ہے تسمیہ کسے کہتے ہیں، اسٹیٹمنٹ 2 اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے بارے میں کیا فرمایا، اسٹیٹمنٹ 5 اس کا آنسر ہے۔ یہ دونوں سوال آپ ہوم ورک میں کریں گے، ساری اسٹیٹمنٹس 5 اسٹیٹمنٹس اچھے سے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں سبق نمبر 1 کی نیکسٹ 5 اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔